اس کو غلط رنگ دیا گیا ہے. میں اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. دیکھیے پی ٹی آئی جو فوج کی لیڈرشپ جو ہے، اب جو بھی اس وقت چیف آف سٹاف ہیں، تو چیف آف سٹاف ہیں تو وہ اس کو سپہ سالار اعلیٰ ہی کہیں گے آپ اردو میں، اس لیے اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ ایک اصولی بات ہے کہ ہم ان سے بات کرنا چاہتے ہیں، اور ہم ابھی تک نیگوشیشن کا پروسیس کسی سے بھی نہیں روکا ہم نے. پی ٹی آئی ہیز اڈاپٹیڈ دی پالیسی کہ ہم ہر ایک سے، بلکہ پی ٹی آئی تو راؤنڈ ٹیبل کرنے کو تیار ہے کانسٹیٹیوشن کے ایشو کے اوپر، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بٹھا کر، تمام لیڈرشپ کو بٹھا کر یہاں کمٹمنٹ کرتے ہیں ہم پاکستان کے آئین کے ساتھ، اور سارے بیٹھ کے راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں یہ کمٹمنٹ کر کے اٹھیں. اس کا جو اعلامیہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہم نہ خود پاکستان کے آئین کی خلاف ورزی کبھی کریں گے، کاما اور فل سٹاپ تک کا ہم آبزرو کریں گے اور خیال کریں گے، اور نہ کسی کو کرنے دیں گے. ہر ادارہ جو ہے وہ اپنے دائرہ اختیار میں رہے. آئین تبھی مکمل طور پہ کامیاب ہوگا اور وہ تبھی اس کو امپلیمنٹیشن کا پروسیس مکمل ہوگا، اور تبھی ہماری فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ محفوظ ہوں گے. اس لیے یہ آپ بالکل ذہن سے نکال دیجئے، کوئی اس میں چینج آف پالیسی نہیں ہے. یہ ایک اصول کی بات ہے کہ جو کچھ ہوا ان کو ہم تو ہماری کنسسٹنٹلی یہ ہماری اسرشن ہے، اور ہم بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ شہباز اور نواز شریف نے استعمال کیا ہے اپنی غلط پالیسی سے، ان کو ایک غلط ڈگر پہ لے کر گئے ہیں. اور ہم بار بار اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشل انکوائری از دی اونلی آنسر. آپ کے سامنے سچ کھل کے سامنے آ جائے گا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی سامنے ہو جائے گا آپ کے. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جس نے وہاں پہ کوئی جرم کیا اس کو سزا نہ دی جائے، کبھی نہیں کہا کسی نے. یہ دیکھیے نا، یہ اب سوال یہی آپ کا میٹر، کیونکہ ٹرائبونل میں گیا ہے تو ٹرائبونل جو ہے اس بات کو، اس کا بڑا سٹرونگ نوٹس جو ہے وہ لے سکتے ہیں، کیونکہ یہ تو ایک حقیقت ہے. یہ ساری بات جو ہے یہ تو ایک بالکل حقیقت ہے جو ہم نے بیان کی اس کے اندر. اور اس کو ڈیلے اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کا ڈیلے نہیں ہونا چاہیے، بالکل ذرا برابر بھی. ڈیلے نہیں ہوگا تو آپ معاملے کھل کے سامنے آئیں گے. اگر یہ اسٹیلمنٹ سچویشن اسی طرح چلتی چلی جائے گی تو پھر گراف جو ہے نا، آپ کو پبلک سیکٹر کا گراف جو ہے وہ یا اوپر جاتا ہے یا نیچے جاتا ہے، وہ ہاریزونٹل نہیں چلتا کبھی بھی. ہمیں لگ رہا ہے کہ ٹھیک ہو رہا ہے، وہ نیچے جا رہے ہیں. وی آر گوئنگ ڈاؤن دی ڈرین. بڑی شدید کرائسس میں چلے جا رہے ہیں. آپ نے دیکھ لیا کتنی ایفرٹ کی سب نے مل کے. ایک دھیلا کسی نے انویسٹمنٹ کے لیے پاکستان میں بھیجا ہے؟ ہر ملک سے ایم او یو سائن کرا کے آ کے دکھا دیا، اتنے ارب فران دے رہا جی، اتنے ارب فران نے کمٹمنٹ کر لی. ایم او یو تو میں بھی لکھ کے دے سکتا ہوں کہ جی میں 100 ارب کا آپ کو ڈالر کا میں لکھ کے دے دیتا ہوں. ایک دھلا یہاں پہ کوئی انویسٹمنٹ نہیں. کیوں کرے گا جہاں پہ عوام کدھر ہے اور حکومت کدھر ہے؟ نمائندہ حکومت ہی نہیں ہے. عوام جس مصیبت کا شکار ہیں، پتہ ہے ان کو کس، آپ کو پتہ ہے کہ یہ آئی ایم ایف از اے کمپنی، از اے ملٹی نیشنل کمپنی. آئی ایم ایف، پاکستان جو ہے یہ اسٹیٹ ہے. اسٹیٹ کا فنکشن اور ہوتا ہے، ملٹی نیشنل کمپنی کا فنکشن اور ہوتا ہے. ملٹی نیشنل کمپنی پاور اورینٹیڈ ہوتی ہے، وہ پروفٹ اورینٹیڈ ہوتی ہے. اسٹیٹ کا کام ہوتا ہے کہ جو کمزور ہوگا، اسٹیٹ ایکٹس لائک اے مدر، جو بچہ سب سے کمزور ہوگا ماں اس کا سب سے زیادہ خیال کرتی ہے. یہ فنکشن ہے اسٹیٹ کا. آپ نے بجٹ سے ایک بات سنا، آپ نے بجٹ سنا، آپ نے بجٹ میں ساری باتیں سن لیں. ان 55% بلو پاورٹی لائن لوگوں کی زندگی کے متعلق کو ایک بات کی ہے کسی نے؟ کسی کو کیا وہ انسان نہیں ہماری طرح؟ کیا ان کے سرخ خون شریانوں میں نہیں ہے؟ کیا بالکل نہیں. دیکھیے نا، فوج ایک ادارہ، ایک پورا جو ہے ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو ہماری ڈیفنس منسٹری کے انڈر آتا ہے، اور وہ لم آف دی گورنمنٹ ہے. جو کانسٹیٹیوشنلی جو پوزیشن ہے، فیڈرل مشینری بہت طاقتور ہوتی ہے، اینڈ جو فوج کا ادارہ ہے یہ اٹس اے پارٹ آف فیڈرل مشینری، اور یہ گورنمنٹ کی پریروگیٹو میں ہوتا ہے کہ اس نے کس وقت کس کو کیسے استعمال کرنا ہے. دس واٹ کانسٹیٹیوشن سیز، پاکستان کے آئین کے مطابق.
اس لیے کسی صورت یہ پاسبل نہیں ہے، ناممکن ہو سکتا ہے کہ عمران خان کے ذہن میں یہ ہو کہ وہ ساری فوج کو برا کہہ رہا ہو. پاسبل نہیں ہے. کوئی ایک شخص جو ہے اپنے کنڈکٹ کی وجہ سے اگر اس نے ایسی جو ہے تجاوز کیا، دیکھیں نا پاکستان کا کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے. فوجی جب اوتھ لیتے ہیں تو آئین کا انڈر تو اس میں ہے کہ آئی ول اپ ہولڈ دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، آئی شیل ناٹ انڈلج مائی سیلف ان اینی پولیٹیکل ایکٹیویٹی. اب جوڑ توڑ کی بات جو اس نے خواجہ آصف نے بیٹھ کے وہاں پہ اس ریفرنس سے اوپنلی ٹی وی کے اوپر کی ہے، اس کے بعد آپ بتائیے آپ اس کو کس کو مورد الزام ٹھہرائیں گے؟ آپ اس کو یہ نفرت میں عمران خان نے پھیلائی ہے، یہ تو ان کے سر پر ڈالی گئی ہے. یہی ان کی پالیسی تھی کہ ان کو آپس میں لڑا کے آپ تماشا دیکھو. نون لیگ والے اصل میں آپ کو بات بتا دوں، آپ نے کبھی یہ غور کیا ہے کہ 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے یہ، ہر دفعہ چیف آرمی اسٹاف سے اور فوج کے ساتھ اور انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ان کی کیوں مخالفت ہوئی؟ اس لیے کہ یہ جو کرپشن کے طریقے سے پیسہ یہاں سے ڈرین آؤٹ کرتے تھے اور ککس بیکس اور کمیشنز میں پیسہ باہر نکالتے تھے، وہ انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ کے علم میں آ جاتا تھا اور رپورٹ وہاں آ جاتی تھی. اور یہی بات ہے کہ وہ آپ نے دیکھا کہ وہ جو 10th والیوم ہے جو سپریم کورٹ کے کیس میں آئی تھی، وہ 10th والیوم کیوں نہیں کھولی گئی آج تک؟ یہ بڑے لوگ جو اتنے اثر رسوخ والے ہوتے ہیں ان کی ٹینٹیکل بڑی دور تک پھیلی ہوتی ہیں. آج وہ 10th والیوم کھول دیں، نہ مجھے بولنے کی ضرورت پڑے گی نہ آپ کو کچھ سننے کی، سب کچھ لکھا ہوا سامنے آ جائے گا. انہوں نے تو وہ حرکتیں کی ہیں پاکستان کے ساتھ. ایسے تو ملک کا یہ حال نہیں ہو گیا. یہ 2 بھائی امیر ہو گئے، سارا ملک غریب ہو گیا. دیکھیے جو ریزرو سیٹس جو ہیں وہ تو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. اب دیکھیں نا آپ نے ان کی آئین کی رسپیکٹ جو وہ اس کا بھی اندازہ آپ کر لیں. عدلیہ کی رسپیکٹ بھی آپ کے سامنے آ گئی ان کے ذہن میں کہ ایک سمپل انیکٹمنٹ کر کے وہ سپریم کورٹ کے فل کورٹ کے فیصلے کو وہ نلیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو نہیں کر سکتے. آپ قانون سازی ایسی صورت میں پرسپیکٹیولی ان دی لائٹ آف دی ججمنٹ آگے کے لیے بنا سکتے ہیں، لیکن ریٹروسپیکٹیولی اس ججمنٹ کو نلیفائی کرنے کے لیے اگر کوئی آپ قانون سازی کریں گے اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، چیلنج ہو جائے گا. دیکھیں نا یہ سوال یہ ہے کہ یہ اس کیفیت سے نکلنا ہوگا، اور یہ اس کا ادروائز دیر از نو اینڈ ٹو اٹ. آپ درست کہہ رہے ہیں کہ یہ کیفیت جو ہے یہ بڑی ہیجان امیز کیفیت ہے پورے ملک کے لیے. اس کا ایک ہی حل ہے، اور وہ حل میں نے اس لیے آپ کو بتایا کہ اس کا حل جو ہے وہ اٹس اے راؤنڈ ٹیبل کانفرنس. آئین کو مقدم بنا لیں اور کمٹمنٹ کر لیں کہ آئین سے ہم نے نہیں ہلنا. آئین اتنی بیسک ڈاکومنٹ، اور ہم نے کوئی کسی اسٹیج کے اوپر کسی کو سوٹ کرتا ہے نہیں کرتا ہے، جو آئین کہتا ہے وہ کرو، تو ہم کرائسس سے نکل جائیں گے. ایک دفعہ آئین کو ڈیفائی کرنا شروع کر دیا جیسے ماضی میں ہوا ہے، دین دیر از نو اینڈ ٹو اٹ. پھر آپ ہر کوئی اپنے اپنے حساب سے چلتا چلا جائے گا، اور آپ وہاں پہنچ گئے جہاں سے ہم شاید ایک سچویشن آف نو ریٹرن پہ آئے ہیں. بڑی خطرناک صورتحال ہے. لیکن اب بھی ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنی تمام ماضی کی غلطیاں کو بھلا کے اگر بیٹھ جائیں کہ ہاں ہم آج سے آئین کے اوپر چلتے ہیں اور آئین سے ہم ہلنے نہیں دیں گے کسی کو بھی، تو پھر بھی حالات درست ہو جائیں گے. اور جب تک ہمارے درمیان جو آئین کہتا ہے عدلیہ کا تقدس جو ہے اس کو قائم نہ رکھا گیا تو ملک تباہ ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ جہاں پہ قانون کی بالادستی ختم ہو جائے اور عدلیہ کمزور پڑ جائے تو وہاں کہتے ہیں سوسائٹی بیکمز فری فار آل. پھر وہ جنگل سوسائٹی ہے، ہم اس کے دہانے پہ ہیں. وی آر ان اے پوزیشن ٹو میک اور بریک. یہ کلیکٹیولی ہمیں یہ وزڈم دکھانی ہوگی یہاں پر.